جتنی بھی آج برائیاں ہو رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچ رہا ہے گویا یہیں اسے رہنا ہے، جانا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے تو جتنی بھی تیاریاں اس دنیا میں انسان کر رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے پرماننٹ رہنے کے لیے کر رہا ہو، یہاں سے اسے جانا ہی نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت برحق ہے، موت کے پل سے ہر ایک کو گزرنا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار، بے پناہ محبت، بے پناہ محبت۔ ماں اپنے بچے سے جتنی محبت نہیں کرتی اس سے کئی گنا زیادہ حضور اپنی محبت، اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات عطا فرمائیں کہ اگر کوئی ان تعلیمات پر عمل کرے تو اس کے لیے موت بھی آسان ہو جائے، اور جب وہ رب قدیر کی بارگاہ میں حاضر ہو تو جہنمی بن کر کے نہیں، جنتی بن کر کے حاضر ہو۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ موت برحق ہے اور ہر نفس کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوسری چیز، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم کو تمہارے کیے کا مکمل بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کے کیے ہوئے کا کمپلیٹ بدلہ دیا جائے گا، ادھورا نہیں۔ ادھورا تو دنیا میں دیا جاتا ہے۔ یہ مزدور جو اسٹرائک پر اترتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں پورا اجر نہیں دیا جاتا تو اسٹرائک پر اترتے ہیں۔ یہ مزدور یونین کیوں بنی ہے؟ جب ان کو پوری سیلری نہیں ملتی، پورا اجر نہیں ملتا، تبھی وہ اسٹرائک پر اترتے ہیں اور روزانہ مطالبہ ہوتا رہتا ہے سیلری بڑھاؤ، ہمیں ہمارا معاوضہ صحیح نہیں ملتا۔ لیکن قیامت ہے ہی اس لیے کہ بندوں کو قیامت کے دن ادھورا اجر جو دنیا میں ملا تھا وہ محسوس کر رہے تھے، تو یہ بتایا جا رہا ہے اگر کچھ کم دنیا میں تمہیں ملا تھا تو غم نہ کرو، قیامت ہے ہی اس لیے تاکہ تمہارے اجر کو پورا تمہیں دے دیا جائے، وہاں پورا اجر دیا جائے گا۔ میں بتاؤں اس کو مثال کے طور پر، بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں مجھے روزی نہیں ملتی، معاذ اللہ، کم ملتی ہے، دینداری اختیار کیا ہوا ہوں پھر بھی مجھے جتنا ملنا چاہیے نہیں ملتا، شراب پینے والے کو، جوا کھیلنے والے کو، برائی کرنے والے کو زیادہ ملتا ہے۔ اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے، اب جو میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں غور سے سنیے گا، زیادہ تر آپ دیکھیں گے آدمی جتنا زیادہ دیندار ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ کہا حضور میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کیا کہا؟ کہا حضور میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا پھر مفلسی کے استقبال کے لیے تیار رہو۔ یہ حضور نے فرمایا۔ اور جتنے بھی آپ دیندار دیکھیں گے اولیاء ہوں، اور سب سے زیادہ دین تو انبیاء کی زندگی سے چھلکتا ہے، لیکن خدا کی قسم سب سے زیادہ آزمائش اور ابتلاء کے اندر اگر کوئی رہا ہے تو وہ انبیاء کی جماعت رہی ہے، انبیاء کی جماعت رہی ہے۔ جس مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام سے ہم اپنی مشکلوں کو دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا، لیکن آپ اگر صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو صحابہ میں سب سے زیادہ مشکل میں مولا علی ہی تھے۔
جن کے نام سے مشکلیں ٹلتی ہیں وہ سب سے زیادہ. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیندار پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے. یہ اولیاء کی بات کر رہا ہوں نہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا تم کو تمہارا اجر مکمل دیا جائے گا. اب ان کی شان محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے شجرۃ البلوا. اس درخت کے نیچے جو دنیا میں دیندار تھے اور مصیبت میں گرفتار تھے ان کو وہاں پر رکھا جائے گا اور ان پر انعام و اکرام کی بارشیں ہو رہی ہوں گی، اللہ کی نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہوں گی. جب پوچھا جائے گا کہ ان کی کون سی نیکیاں ایسی ہیں جس وجہ سے ان پر اتنا انعام و اکرام ہو رہا ہے تو جواب ملے گا یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں مصیبت میں گرفتار تھے اور اس مصیبت پر وہ شور مچانے کی بجائے ہمارے فیصلے پر راضی تھے اور صبر کرتے تھے. آج ان کا مکمل اجر ان کو دیا جا رہا ہے.